یا حسین ابن علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا فاطمۃ سلام اللہ علیہا و یا مولاتی اغیثینی 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 بحق دم المظلوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بلند آواز میں۔ پچھلے صاحبان تھوڑا جا قریب نہ ہو جائیے جی سرکار۔ مہربانی جی، جزاک اللہ۔ الرحمن کریم اللہ سیدزادی دی بخشش اور بلند درجات فرما۔ میرا مالک پسماندگان نو لواحقین نو عز و اقربان نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک حاضرین دے گھراں وچ اپنے رحمتاں برکتاں فضیلتاں دے ملائک نازل فرما۔ آمین۔ سارے آکھیا کرو کسی دی آمین نال قبول ہو جائے۔ میرا مالک پریشان حال دیاں پریشانیاں دور فرما۔ عارضی مختصر اس عارضی زندگی وچ اگلی زندگی دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے قرآن اور حدیث سے روشنی وچ پاک پیغمبر دی پاک آل نال محبت اور مودت کر کے انہاں دی سیرت طیبات چلنے دی توفیق عطا فرما۔ سارے شیعہ اپنے بھائی مل کے دعا دی قبولیت واسطے درود پاک بلند آواز نال۔ نعرہ تکبیر، جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بلند آواز میں۔ یقیناً گرانہ لے کے صلوات سارے شامل ہو سو صلوات بلند آواز۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت بآواز بلند صلوات۔ ارباب دانش، نہایت ہی قابل قدر ذی وقار، عزت ماب میرے شیعہ سنے بھائی، جدو بھی کو مرحوم مرحومہ شیعہ سنی کسے مکاتب فقہ نہ تعلق رکھن والا یہ دنیا چھوڑ کے اگلی زندگی والے پاسے جاندہ ہے، اور تسی چار ہتھاں تے جنازہ اٹھا کے اس نو سپرد خاک کر کے آندے ہو۔ اس دی میت وچ تواڈے جان دا ایک پیغام پوشید ہے۔ آواز میری ٹھیک پہنچ رہی تواڈے تک جی؟ بظاہر تسی اس کا جنازہ اٹھایا ہے
مگر اس دے جنازے وچ ساڈے جان دا پیغام چھپے ہے. یہ اپنے کو گل نہیں کیتی. چوتھے بادشاہ تے بندے سوال کیتا محمد چوتھے بندے تے چوتھے میرے مالک تے ایک بندے سوال کیتے میرا مالک جنازہ اگے اگے جنازہ پڑھنے والے پیچھے پیچھے جبکہ وہ مردہ ہے یہ پیچھے چلنے والے زندہ ہیں. مردہ آگے ہے اور زندہ پیچھے ہے. مردے کا حق تھا پیچھے ہونا زندے کا حق تھا آگے آگے ہونا. یہ فلسفہ کیسا ہے؟ کائنات دے کسی فرقے نہ تعلق رکھنا لا ہر جنازہ اگے اگے اور جنازہ چان والے بھی اگے اگے. جنازہ پڑھنے والے پیچھے باویں 100 بندہ ہے باویں 5000 ہے یہ بندے پیچھو پیچھو. مولا آسان فرماؤ یہ جو مر گیا ہے یہ آگے کیوں؟ یہ جو زندہ ہے یہ پیچھے کیوں؟ ایڈا سونا جملہ کائنات دے وارث ارشاد فرمایا. تو لطف لاؤ تو میں تھوڑی محبت وے کے جملہ دے. امام فرمایا جس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہو وہ تمہارا نہیں اس کا مہمان ہے. سارے بولیا کرو بھئی آباد و شاد رہو. بہت شکریہ جی مہربانی زندگی دراز ہو. وہ تھوڑا نہیں تسی اس نو ودیا کر رہے ہو. جو کچھ اس دے فرائض مداریاں ہاں خود نبھاندہ رہیا تو یہ اس دے دوسرا نبھاندے رہا ہون تو آڈا نہیں. وہ اس دا مہمان ہے. مہمان نو ہمیشہ آگے کے رکھی دا ہے. جڑے مہمان نوازی دا حق جان دے نے انہاں واسطے گل پہ کرداں. تے جڑے گیٹو اندر کھلو کے آکھن او گھر کوئی نہیں او دی بلا جانے علی کیا ہے اور ولائے علی کیا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں سارے کوشش کرو. میں بھائی جان انہاں واسطے آکھ رہا ہے جڑے مہمان نوازی دا حق جان دین جڑے مہمان دی عزت احترام واجب اور ثواب سمجھ دین. مولا فرمایا مہمان نو ودیا کرنا ہوئے نا تے مہمان نو بسم اللہ بھائی جان اگے بسم اللہ مہمان نو اگے کے رکھی دا آپ پیچھے. مولا فرمایا اگر تمہیں یقین ہو جائے یہ اس کا مہمان ہے پھر قبر کے کھڑے ہو کے پھر تم لڑائی نہ کرو جھگڑا نہ کرو. قبر کیسے بنانی ہے اب قبر اگلی تیاری ایسے ہی کرو جیسے میں چاہتا ہوں. آباد و شاد رہو جی مہربانی بہت شکریہ. جیڑی ضرورت ہے میں وہ پیش کر رہے ہیں. جیڑی ضرورت ہے میں گزارش کر رہے ہیں. ساڑھے معاشرے میں جاندے دور قبر تے جا کے روڑا پہ جاندے ہے. بندے تلائیاں لے کے تے روح لے کے قبر دے سرانے کھلو صلوات بلند آواز نال پڑھو. چلو جتنے جی ہیں میری آواز تو اڈے تک پہنچے دی تو سب بالکل پریشان نہیں ہونا جی. بھائی غلام شبیر جی بڑی کمال جی روحانیت جی محفل ہے. ساڑھا بھی بیٹا آئی مالک بلند درجات ہونے انسان دے بس دی بات نہیں وہ جڑی گڈلی چوائے چانی پوندی اسی بے بس ہاں اس دے ہر فیصلے تے لبیک آکھنا پوندے. ویلا ایڈے سونے پتر کون جدا کر دے اس مالک دا اپنے نظام ہے. گزارش کر رہے قبر تے کھلو کے نا لڑ دین اے دے بھی تلائی پانی اتو ایک آیا دے نہیں پانی اے دے روح پاونا ہے دوجہ دے نہیں کھگیا دا مسلح ہے وہ پاونا ہے تریجہ دے نہیں پاونا ہے. قبر لڑدے نے وہ جنہ دفن کرنا ہے جن دفن کرنا ہے وہ چپ پہ جن دفن کرنا ہے وہ آرام نہ لیٹی ہے. جڑے زندہ وتھی پہن مولی صاحب ہاتھ پہ نہیں بھائی رضائی تلائی نہیں جے تسی اجازت دیو تو میں گزارش کراں بتھلے تلائیاں پامنیاں چاہی دیاں یا نہیں پامنیاں چاہی دیاں. میں مالک دا فرمان پیش کرا لگا. مالک فرمائے اس دی ساری خدمت تیرا حق ہے دنیا تے کردہ اتھے ان اون جی کار جڑی قبر چ اس نو فائدہ دے وے. جس مرضی اپنی کرنی اس اپنی کرنی ہے. میں 14 دی کچاری کھلو کے سید زیادہ میں بالکل اتھینٹک اور مالکان دے فرمان پیش کر لگا. مالک فرمایا کہ اس ویچ او عمل کار جڑا اس واسطے فائدہ ہے. میرا مالک اس واسطے فائدہ کیڑا مالک فرمایا کہ ہے مٹی دا سپورد ہو رہا مٹی دے اے دیا تلائیاں نرم بستر اے دا لحاظ رکھنا ہے دنیا تے اتھے او کام کر جڑے دے واسطے فائدہ ہے.
مالک پر میں کوشش کر میت نو قبر چ لٹا کے اس دا سرہانا بھی کوئی گدا نہ رکھ مٹی دا سرہانا بنا تائید کرو سارے آباد و شاد رہو جی مٹی دا سرہانا بنا کوشش کرے دے سجے رخسار تلے خاک شفا رکھ کوشش کرے دے سینے تے خاک شفا رکھ کوشش کرے دیاں انگلیاں وچ خاک شفا دی تسبیح پا کیونکہ یہ کربلا کی مٹی بھی مٹی ہے یہ خود بھی مٹی کا مٹی میں لیٹا ہوا ہے اور یہ سارے جانتے ہیں یہ تراب ہے اور یہ نوکر ابو تراب کا ہے آباد و شاد رہا مہربانی جی یہ ساری تراب ہے لیٹنے والا نوکر ہے ابو تراب کا پھر مالک پر میں ہون مٹی دیاں ہڈیاں نہیں تروڑ لگی مٹی دا احترام کرتی تم بھی تراب کے نوکر ہو میں بھی ابو تراب کی ملکیت ہوں میں تیری ہڈیاں نہیں توڑوں کیوں تو میرے مالک علی کی ولا لے کے آیا ہے آباد و شاد رہو بہت شکریہ تو حیدر کرار دی ولا میرے بچڑے آواز تھوڑی جنہیں باریک موٹی ہو جائے تھوڑی جنہیں موٹی آواز ہو جائے شور گھٹ ہوئے بے شک آواز گھٹا کے تاکہ میرا پیغام جڑے بیٹھے انہیں تک پہنچے تاکہ قیمتی ٹائم ہے اپنا میرا گھر رہے دل تیجی تو کول خانی چھوڑی آئی میں تو شروع کردہ مگر کوشش کرن در روخ اس پاس سے ہو جائے جتنا میرا ٹائم ہے گزارش پہ کردہ امام فرمایا کہ مرنے والا آگے تم پیچھے چوتھے بادشاہ فرمایا کہ یہ تمہارا نہیں اس کا مہمان ہے اور مہمان کو آگے آگے رکھتے ہیں نوجوان بولے تو پھر لطفے امام سید و ساجدین پر میں دوسری بات یہ ہے کہ لمحے بعد یہ میت کے پیچھے چلتے موبائل نہ چلاؤ دنیا داری کی باتیں نہ کرو لین دین کی باتیں نہ کرو ہون تو میت نو ویک کے آخرت یاد کر میت دے پیچھے ٹردہ پھر کاروبار دیاں گلنا کرنا ہے پھر مجھاں دیاں گلنا کرنا ہے پھر منجید کنکے دیاں گلنا کرنا ہے پھر دنیا داری دیاں ہون تے لمحہ سیزادے جے جنازہ ویکھ ہون تے تو کم از کم اپنے آخر امام فرمایا اس کا جنازہ دے کے کسی وقت رحمان دا شکر تو مالک اس کو اٹھا لیا ہے مجھے توبہ کرنے کا موقع عطا کیا ہے اے کمال جنازن ویک کے اپنی ابدی زندگی دا خیال کر تاکہ تیاری ہو جائے اگے کسے دور ہے نا جی کوئی خدا نے خاصا قتل ہوندہ ہی نا تے نہ ہی پتہ لگتا قتل کیتے تے اندھیری آ جاندی ہے وہ سرخ اندھیری ان محسوس ہو جی میں قیامت آن لگی پھر بھائی غلام شبیر بندی آدن بھائی کدیں قتل ہو گیا تو جی خدا نخواستہ میں اپنی زندگی دی گال کردہ اپنی زندگی دی میں ایک میت نو میں نہ پتا بھی ہو ایک قبر بنا کے تو سامی ہوں دی اگے وہ میں زندگی سکول چوتھی پنجویں کلاس پڑھ دا میں دوڑ کے ڈیرے چٹھے قبرستان گیا کو فوت کی ہوئی میں کہ میں ویکھا وہ میں ویکھا پیا میں کہ قبر تو میت نو اگے تلے وچ لے گئے وہ میں 6-7 جڑے بخار ہی میرا ختم نہ ہویا میں پھر اپنے والد صاحب تو سید قربان لی تو پوچھے ابا جانے ات رکھنا تھی انہوں نے کہا بیٹا کہ سامی ہوں دی زمین پکی ہوئے نا سامی اے رکھ کے اگے پھر پڑیاں دیں دے میں کہ دے گے بھی پڑیاں پھر اے قبر پھر اے دے گے بھی پھر اتو بند اے پھر میت اندر قسم قرآن دی جملہ دا سواب میرے والد محترم دی روح نو سال ہے انہوں نے کہا بیٹا اے ایک خانہ ہے نا 50 خانہ بھی ہوئے نا اس بندے واسطے ڈر ہی کوئی نہیں جڑا محبی علی و بطول ہوئے ہے کیا بات ہے اس بندے واسطے بیٹا کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں پھر میں مطمئن ہویا اپنے والد صاحب دا جملہ سن کے بیٹا ایک خطرہ ہو دے واسطے جیڑا محبی علی ہو میرا خیال ہے میرے ٹائم وچ بیٹا بند کر دیو بس ٹھیک ہے جی میں چل دا پیا نا جی ٹھیک ہے تاکہ یہ ڈسٹربنگ پریشانی نہ ہوئے جی میں گزارش کر رہا جی کتنے بات آئی یہ مطلب جس تے دل چلی بادشاہ دی محبت ہے پیار ہے اس نے کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں وہ مطمئن ہے تے جیڑا بغض علی رکھ دے وہ دا جنازہ تخت بھی رکھ چھڑو اگے شیشہ بھی لا چھوڑو وہ کل بھی لانتی تھا وہ آج بھی لانتی ہے
آل محمد دے محب دی اتھے بھی قدر ہے، آل محمد دے محب دی قبر اچ بھی قدر ہے۔ میرے ویران اور میں بھی یہ برادری دا چونکہ حصہ، سچی بات ہے، دلی دکھ ہے، دکھ کتنا ہے اظہار بندہ نہیں کر سکتا۔ ماں تو صلوات بلند آواز نال، میرا پتر میں جی آکھے آئے میں جی آکھے میری ہون نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے، میں آکھے میری واری نہیں، مصیبت ہے سجدہ دے آکھے کوئی نہیں لگتا، مراسیاں دے آکھے لگ جانتے، پریشان تو نہ ہو گئے۔ وہ ساڑھے ریاض شہری تھے رتوال پڑھنے میں، رتوال آلے اندروں بندے 15-20 بیٹھے تھے، باہروں بورڈ تھلے بیٹھے، رتوال امام بارگاہ چھے بابے راکے ان کا رہو موسم خراب ہے، اندر آ جاؤ سارے، ایک بھی نہ اٹھیا، قرآن دی قسم ہے ایک بھی نہ اٹھیا۔ میں نے چاہ کہ 4 یا 5 منٹ لگے، میں اسے اتھو دا پیش نماز آس میں کھانا منظر پہوے نا، میں نے بخت آلے ہو ایک کتنا تے آ جاؤ، ایک بھی نہ آیا، اندروں 5-7 بندے باہروں سارے بیٹھے، 4 یا 5 منٹ لگے نے، انیری آئی واب روڑا، وہ بھائی شبیر جیسے آنج آیا نا، ایک بھی وارن پٹی کے اندر آ گئے، ایک بھی باہر نہیں، سارے اندر آ گئے۔ ریاض شہر کرسی تے نہ ٹیک رکھے نے تانے بیگ، وہ کہن بسم اللہ باور چوپ، وہ کہ پڑھو باور چوپ، انہیں کہ بابا جی خیر ہے، انہیں کہ 1400 سال ہو گئے مرنے آپ ہے، انیری دی مان لیجئے سیدی نے من، سچی بات ہے، اگر بندہ تھوڑا جائے ہمت کرے تو پھر ٹینشن نہیں۔ ساڑھی کیوں لڑائی ہے؟ پیمبر پاک دوں کلمہ نبی دا پڑھ دے، اور میں اپنی پنجابی میں کوئی امریکہ تو نہیں آیا، ڈیرے چچے ہوئے ہیں، اپنی پنجابی بولا، نبی دا کلمہ پڑھ دے، نبی دے آنکھیں نہیں لگ دے، اے صدقے بھائی عباد و شاد رہو، سارے تائید کرو تو جملہ، کلمہ نبی دا پڑھ دے، مرشد نبی دے آنکھیں نہیں لگ دے، قرآن دی قسم چاہ کے زمانہ سارا اگر نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دے آنکھیں لگ دے، نہ علی مولا دا انکار ہوندہ، نہ حسن دے، نہ حسین دا انکار ہوندہ، بندے نبی دا کلمہ پڑھ دے، نبی دے آنکھیں نہیں لگ دے۔ گزارش پہ کردہ کہ کم از کم اس میت ان سامنے رکھ کے، میں جڑی آیت پڑھی ہے جلدی جلدی کرا جی، آیت پڑھی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا، ماشاءاللہ سارن ترجمہ ہوتا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ، ایک دفعہ پھر سارے ترجمہ کر لیے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت وچ یہ ہے کہ شیعہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو سنیاں نہیں چکھنا، وہابیاں چکھنا ہے تو دیوبندیاں نہیں چکھنا، کلو نفسن وی 73 فرقہ ہے، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقے 2 قسم دے ہوندے، ایک مٹھا ایک کڑوا، موت بھی 2 قسم دی۔ بہت عرصے بعد میں یہ جملہ گزارش کر رہے ہیں، مگر جملے دی ذمہ داری، ذائقے بھی 2 ہوندے، ایک مٹھا ایک کڑوا، موت دیاں 2 قسماں، یہ 2 قسماں پہلے ذائقہ دس کے پھر میں موت دیاں 2 قسماں دساں دے، تو دے وچ ہی فضائل دی معراج ہو جائے دی، اور وہ دے وچ ہی پوری تاریخ ہے، اگر بندہ دا مجسہ بھی پڑھے وہ دے وچ ہی راز ہے، رزلٹ ہوئی ہے۔ سیدزادہ پہلے موت ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس نے، ذائقے 2 نے، مٹھا یا کڑوا۔ ایک جملے دستا، مٹھا کس نو ذائقہ محسوس ہوئے دا اور کڑوا کس نو ذائقہ محسوس ہوئے دا۔ اے اندر میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، بھائی سجاد حیدر بخاری آپ شماری سیدہ میں ویکھیا تشریف لے کے آ گئے، اندر بیٹھے ہیں، ساڑھے مان ہیں، میں پیو جتنا احترام کردہ، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ انہوں نے جملہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ موت کا ذائقہ وہ بتائیں گے جو ذائقہ کی خلقت سے پہلے موجود تھے۔ آباد و شاد رہا چھے، سارے تائید کرو بھائی، زندگی دراز ہو رہے ہیں،
نعرے بولیا جے حیدری موت دا ذائقہ وہ دسن دے جڑے ذائقے تو پہلے موجود ہے اجے ذائقہ کوئی نہیں تے 14 ہان اجے موت کوئی نہیں تے ہان اجے زندگی کوئی نہیں تے ہان یہ تو مطلب یہ زندگی اور موت 14 کی نہ لین کے صدقے میں بنی ہے تو ماننا پڑے گا کڑوا ذائقہ کس کا اور میٹھا ذائقہ کس کا بھائی جو مرنے کے وقت دل میں بغض علی رکھتا ہے اس کے لیے موت کا ذائقہ کڑوا ہوگا جو محبت علی رکھتا ہے اس کے لیے موت کا ذائقہ میٹھا ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلوات بلند آواز نال جی بسم اللہ جی آؤ ایک دفعہ پھر صلوات بلند آواز نال بسم اللہ جی مالک سے تو سلام کے آل محمد کی ولا یہ وچ بھی بڑے راز نے مگر ٹائم نہیں یہ بڑی تفصیل ہے مگر ٹائم نہیں میں اپنے ٹائم دے اندر گزارش کراں آل محمد دی محبت رکھن والا ذائقہ میٹھا آل محمد کا بغض رکھنے والا ذائقہ کڑوا اور کڑوا کتنے تسی سوچ بھی نہیں سکتے اور میٹھا کتنے تسی سوچ بھی نہیں سکتے میٹھے کا بھی اثر رہے گا کڑوے کا بھی اثر رہے گا یہ دا مطلب ہے آل محمد کی ولا رکھنے والا جب مرتا ہے تو موت کا ذائقہ میٹھا ہے جب بغض علی رکھتا ہے بغض آل محمد رکھنے والا جاتا ہے تو موت کا ذائقہ کڑوا ہو جائے دوسری بات موت یہ 2 قسم ہوتی ہیں اور ماحول ٹھیک ہو گیا ہے جی ٹھیک رہ گئے تے ہون بھائی عزادار بچڑا ماحول بڑا پیارا بن گیا ہے ایک جملہ بھی ہون میرا ضائع نہیں ہونا کیونکہ میں بہت جلدی نہ رزلٹ دے وہاں ادھے منٹج موت کی بھی 2 قسمیں ہیں بات یاد رکھنا پہلی قسم وہ جو مرنے کے بعد مر جاتا ہے دوسری وہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اینا ہتھر مولا سلامت رکھے آباد و شاد رہا پہلا موت دا قسم جڑا مرنے کے بعد مر جائے دوسرا جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہے یہ مطلب سارے بندے مرنے کے بعد مردے نہیں سارے بندے مرنے کے بعد زندہ نہیں رہندے مرنے کے بعد کچھ مردے مرنے کے بعد کچھ زندہ رہندے خدا دی قسم جڑا مرنے کے بعد مر گیا وہ مر گیا ماشاءاللہ تو سی عظیم لوگ بیٹھی ہو جڑا مرنے کے بعد مر گیا وہ مر گیا اس نہ زندگی کو کوشش کیتی ہے نہ کوئی محنت کیتی ہے نہ ان خبر یاد آئی ہے نہ اپنے نال پیار کیتا اس نہ اولاد نہ پیار کیتا اس نہ برزخ ذہن چ رکھی اس نہ محشر ذہن چ رکھیا نہ سوال جواب ذہن چ رکھے نہ جنت اور جہنم ذہن چ رکھیا اکو ضد چی مر گیا ضد چی مر گیا ضد چی مر گیا آل محمد یہ شیعوں کے ہمارے نہیں ہیں یہ شیعوں کے ہمارے نہیں ہیں یہ شیعوں کے ہمارے نہیں ہیں جب آل محمد کی محفل ہوتی ذکر ہوتا ہے میں نے محفل نہیں ہونے دینی میں نے ذکر پہ نہیں جانے دینا یہ شیعہ کرتے ہیں مجلس بھی شیعہ کرتے ہیں ماتم بھی شیعہ کرتے ہیں عزاداری بھی شیعہ کرتے ہیں وہ سمجھو وہ بغض علی لے کے مر گیا جو بغض علی لے کے مرتا ہے وہ واقعاً مرنے کے بعد مر جاتا ہے صدقے بھائی جو بغض علی لے کے جاتا ہے وہ مرنے کے بعد مر جاتا ہے جو محبت علی لے کے جاتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے سوال کرو ڈیرے چٹھیاڑیا کوئی دلیل ہے کوئی ایسی مثال ہے کہ میں پتہ لگے قبر چ نہ مرن والا کو جاکھدا ہے نہ زندہ کو جاکھدا ہے سان کی میں پتہ لگا مر کیڑا گیا تے زندہ کیڑا آؤ ڈیرے چٹڑا اعلان کرے مرنے کے بعد مرتا وہ ہے جس کی تلقین نہیں پڑی جاتی مرنے کے بعد زندہ وہ رہتا ہے جدے کندے ناپے تلقین پڑھ کے کائنات کو بتاتے ہیں یہ وہاں بھی زندہ ہے یہ قبر میں بھی زندہ مہربانی بہت شکریہ جی آباد و شاد رہو میں منشا کے موضوع دے قریب ٹھیک ہی بول رہے ہیں ٹائم زائد نہیں کر رہے اچھا جی اعلان ہو گیا 11 بجے میرے بچڑے کا جنازہ آئی انجھے گلے میرے بھائی کلب باس رابطہ کی تھے میں چونکہ کشمیر ہے مجبوری آئی
بالکل خانی تو پہنچے ہیں. اچھا جنازہ بھی ہو گیا, اعلان بھی ہو گیا, جنازہ پڑھی گیا. جڑے خاص رشتہ دار نے وہ اتھوں بوجوال خاص رشتہ دار قبر تک گئے, جنہ دا رشتہ قریب آئی وہ قبر تک گئے. تے پھر عالم دین تلقین لے کے بیٹھ کے کون پڑھائے گا؟ اس آکھے جی میں کینچی دی شکل بنا بھی موڈے پکڑے کینچی شکل ہون. عالم دین کہہ دے میں آکھساں اسماء فہم اسماء فہم اسماء فہم. اسماء بھی فعل امر ہے, اے فہم بھی فعل امر ہے. اسماء تو سن, اے فہم تو سمجھ. عالم دین دے جدو میں اس دا فلان بن فلان نام لواں تو اے دے موڈے حلامنے. تو اسی سارے سفر ہی نہیں کیتا میرے نام. او بابا جس دا اعلان ہو گیا ہے, جنازہ ہو گیا ہے, قبر لٹا دیتا گیا ہے, ہن موڈے اعلان دا فائدہ کی ہے؟ تو سا کسے بھی نہیں پوچھے پہ موڈے کیوں؟ موڈے تے زندہ دے علائی دین. یہ جڑا مر گیا موڈے کیوں سکے اسماء فہم اسماء فہم تو سن اور سمجھ. اسماء بھی فعل امر ہے, فہم بھی فعل امر ہے. سن اور سمجھ فلان بن فلان. جدو آکھیا زشان دا نام, زشان دے والد دا نام لیا, اتھے المدینہ کہہ دے موڈے حلامنے موڈے حلامنے موڈے حلامنے. کیوں آکھے؟ اس واسطے کہ یہ تلقین پڑھنی, تلقین پڑھنی ہے, تلقین. موڈے حلائے اگو پھر تلقین شروع ہو گئی. یہ موت حق ہے, صراط حق ہے, دن حق ہے, جہاں سب کچھ حق ہے. اچھا پھر اگے جا کے پھر 14 معصومین دی گواہی, اس کے بعد پھر یہ فلاں بن فلاں, پھر موڈے حلائے. یہ موڈے حلان دا مقصد کیا ہے؟ موڈے حلان تو پہلے دو لفظ پڑے جاندے ہیں, اسماء افہم اسماء افہم. تو سن اور سمجھ. سنیا جاندہ ہے سماعت نال, سمجھا جاندہ ہے شعور نال. آئے سارے ذکر واسطے ہو, جے سارے بول بو تے کیا بات ہے؟ سمجھا جاندہ ہے شعور نال, اے سنیا جاندہ ہے سماعت نال. یہ دا مطلب ہے اسی میت دی تدفین دے بعد ٹیلا لان تو پہلے اسی موڈے حلا کے اسماء فہم آ کے کائنات کو بتانا چاہتے ہیں کوئی تو طاقت ہے جڑی میت نو سنن دی طاقت بھی رکھتی ہے, شعور دی طاقت بھی رکھتی ہے. اے نہ ہتھن مولا سلامت رکھے, زندگی دراز ہوئے. یہ مطلب وہ شعور بھی رکھتی ہے, وہ سماعت بھی رکھتی ہے, وہ شعور بھی رکھتی ہے, وہ سماعت بھی رکھتی ہے. جے طاقت سے میت شعور اور سماعت رکھتی ہے, وہ طاقت کو ولایت علی ابن ابی طالب اسی طاقت کو ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اگر میں تے جملہ نہ بولاں دا, میں گجرات پہنچنے ریلوے اسٹیشن امام بارگاہ اسٹیشن تے نہیں اتھے امام بارگاہ آئے نال, تو میں اتھو تک ہو سکتا میں پریشان نہ جاواں اگر میں اس دا ترجمہ اظہار نہ کر رہا. کیونکہ جتنے جی بیٹھیں سیدادہ ایک بندہ بھی من دعا دے وے, میرے آن دا مقصد پورا ہو جائے دا. گھر جا کے سوچی جن کی محبت, جملہ ضائع نہ ہوئے بھائی, جن کی محبت محب کا قبر میں سماعت بھی ٹھیک رکھے, شعور بھی ٹھیک رکھے, مالکوں کو ہزیان نہیں ہو سکتا. آئے ہائے آئے ہائے آباد و شاد رہو جی, اے راحت فرمانا سلامت رکھے. اور جن کی محبت شعور رکھتی ہے, جن کی محبت محب کا شعور اور سماعت ٹھیک رکھے, مالکوں کو ہزیان نہیں ہو سکتا. سیدوں کے اپیل کردہ اگر مرنے دے بعد بھی زندہ رہندے ہو, کسے تے دین احسان نہ کر. جس نبی دا کلمہ پڑھی اس نبی دی آل دی محبت دل لے چرک. اہل سنت ویری میرے بیٹھے آکسن باویری گال پہ کر دینے, اسی بھی تو پنجتن پاک نہ پیار کرنے, کون پن کوئی نہیں کرنے. میں کہی بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات, الحمدللہ. کوئی زمانے جیسا بندہ نہیں جیڑا دعویٰ نہ کردہ ہوئے. جی میں تھی ہر بندہ دعویٰ کردہ میں پنجتن پیار کردہ نا. وہ جتنے اہل سنت ویر میرے بھائی بیٹھے
پینتن پاک نہ پیار کر دیں. لیکن ایک اپیل کرتا، اپیل گزارش سمجھو، اپیل سمجھو. وہ اپیل و گزارش کر رہے ہیں جس دی محبت دل وچ رکھی جائے وہ دشمن تو نفرت ہونی چاہیے. جڑا آپ میں ایسا پڑھتا ہوئے نا داد نہیں دیندہ. بھائی محمود میرے بھائی نے اچھا میں گل ٹھیک کی تھی. بھائی محبت جو دل وچ ہے پاک پیغمبر دی، اس پاک پیغمبر دے دشمن دی محبت میں دل وچ رکھاں تو پھر کی میں پتہ لگے دے میں کی کر رہے ہیں. یہ میں محبت تقاضا کر دی جس دل وچ محمد مصطفیٰ دی محبت ہے اتھو محمد مصطفیٰ دے دشمن کڈو. جس دل وچ مولا علی دا پیار اس دل وچ مولا علی دے دشمن کڈو. سارے بولو تو جملہ دونوں ٹائم میرے سامنے. جس دل وچ بطول دی محبت اتھو بطول دے دشمن کڈو. آباد و شاد رہو جی، آباد و شاد رہو. بھلا بے بسم اللہ جی. جس دل وچ محمد مصطفیٰ دی تھی دی محبت اور مودت ہے وہ دل وچ بی بی پاک دے دشمن کڈ. جس دل وچ مولا حسن دا پیار ہے وہ دل وچ مولا حسن دے دشمن کڈ. میرے پاس ویکھو بھائی. جس دل وچ مولا حسین دا پیار ہے وہ دل وچ مولا حسین دے دشمن کڈ. جتے مصطفیٰ نے وہ تو محمد دے دشمن کڈ. جتے سیدہ نے وہ تو سیدہ دے دشمن کڈ. جتے مولا علی نے وہ تو مولا علی دے دشمن کڈ. جتے مولا حسن نے مولا حسن دے دشمن کڈ. جس دل وچ مولا حسین ہے وہ تو مولا حسین دے دشمن کڈ. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ دل ایک ہوے اوتے قاتل ہوے اوتے مقتول ہوے اوتے ظالم ہوے اوتے مظلوم ہوے. اکو دل ہوے اوتے حسین ہوے اوتے یزید ہوے. جس دل وچ آل محمد دی محبت آئی اس دل وچ آل محمد دی دشمن کڈ. میدان محشر مصطفیٰ دے متھے لگنئی، آل مصطفیٰ دے متھے لگنئی. جس بندے دے دل وچ میں صحابہ کی عظمت کا اقرار، کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا صحابہ دا انکار کرے. سر سٹ چھڑیا ہے. سب تو بڑا اعتراض شیعہ قوم دے نا، بشیعہ صحابہ نے نہیں مندے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا کلمہ میرے اہل سنت ویر پڑھ دیں. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل اتنا کلمہ میرے شیعہ بھرا پڑھ دیں. ہووے بندہ شیعہ تے صحابہ نہ منے. ہووے شیعہ تے صحابہ نہ منے. ہووے بندہ شیعہ صحابہ نہ منے. دا مطلب ہے ساڑھے اعتراض بندے شیعہ صحابہ نہیں مندے. اگر اعتراض کرن تو پہلے تھوڑے سے ساڑھے قریب ہوندے ہوئے نا. اسی منیا وفا دی بنیاد دی. جس مصطفیٰ نال وفا کی تھی دے قدمہ تلے خاک ساڑھی آنکھاں دا سرما. بولنا تو صحیح ہے نا. جس مولا علی نال وفا کی تھی دے قدمہ تلے خاک ساڑھی آنکھاں دا سرما. جس بی بی پاک نال وفا کی تھی دے قدمہ تلے خاک ساڑھی آنکھاں دا سرما. جس مولا حسن نال پیار کی تو دے قدمہ تلے خاک ساڑھی آنکھاں دا سرما. جس مولا حسین نال وفا کی تھی وہ دے قدمہ تلے خاک ساڑھی آنکھاں دا سرما. سیدزادے دی بلندی درجات دی خاطر دیر چڑھے جملہ دے رہے ہیں. حد موقعی اعتراض کرنے تو پہلے ساڑھے قریب ہو تو تینوں پتہ لگ جائے. جدو اس ویڑے نال گھوڑے وفا کیتی ہے سب گھوڑے دے قدم چوم لینا. بندہ وفا کرتا بندے نہیں بننا. آباد رہو جی. انہیں ہتھر مولا سلامت رکھے. آباد و شاد رہو جی. ساڑھے تے اعتراض اس ویڑے نے گھوڑے وفا کیتی ہے نا. کیتی ہے نا. گھوڑے وفا کیتی ہے تے گھوڑا سواوے دا بھی ہوئے نا. تے غسل دے کے چادر پاؤ چاہو دی نسبت ہو دی ہو گئی ہے. اسی سواوے رہ کے گھوڑے دے قدم چوم لین کیونکہ نسبت اور گھوڑے نال ہو گئی ہے. جس کربلا وچ وفا کیتی اسی ہون تو لا کے قیامت تک جس بندے وفا کیتی ہوندی نا یا جنہ پہلے کیتی ہوندی اونا دی نسبت ہوندی ہوندی اسی اس بندے دا بھی احترام کرنا آئی. میں قسم قرآن دی باوضو کھلوتا میں قرآن دی ہاتھ رکھ کے نیا دین واتے تیارا. جس اس ویڑے نال وفا نے کیتی ساڑھا آج بھی جواب ہے ساڑھا کل بھی جواب ہے کیونکہ ہم نے بطول دے متھے لگنے منکر بطول دے متھے نہیں لگنا. سیدہ دے متھے لگنا ہے محمد مصطفیٰ دے متھے لگنا ہے. بابا
کلمہ سا نبی دا پڑھیا صحابی دا نہیں پڑھیا کلمہ سا نبی دا پڑھیا نبی دا پڑھیا ہے تو نبی دے آنکھیں رکھ کے اسی علی اللہ پڑھیا جے نبی کی صحابی الہات کر دے سیون من نہیں مگر ساڑی مجبور جس دا کلمہ پڑھے اس ہاتھ بلند کر کے من کن تو مولا دے اعلان کیتا ہے اس واسطے محمد رسول اللہ دے بعد اسی علی ولی اللہ پڑھ کے کائنات میں دسیاں اسی نبی دے بھی آنکھیں لگی اسی خدا دے بھی آنکھیں لگے اس واسطے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھو خواب غفلت دے شکار نہ رو زندگی بہت تھوڑی ہے نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دی آل نال محبت اور مودت کر کیوں اس واسطے کہ نبی فرمائے الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جنت جانا چاہنا ہے تو جنت داخل ہون تو پہلے ٹائم ضائع نہ کر علی دے پترہ نال پیار کر لے زمانہ سارا اگر اہل بیت نال پیار کردہ علی بادشاہ دیاں دیاں کیوں دربانہ چلو رہی ہیں بہت تھوڑا جیا بہت تھوڑا تقریباً 1-2 منٹ دی زحمت اپنے ٹائم دے مطابق انشاءاللہ میں ایک دکھ پڑھ کے واجب الاحترام دے حوالے ممبر کر دا بڑا ماریا نے سویڈن پھر سنو جس ویڑے تے اللہ درود پڑھ دے نا جس ویڑے تے اللہ دے ملائک درود پڑھ دیں اے ایمان والے تم بھی ان پہ درود بھی پڑھو ان کو تسلیم بھی کرو جس ویڑے تے اللہ درود پڑھ دے گل ایو کھا گی اس ویڑے لوگاں بڑا ماریا ہے نہیں ماریا اس ویڑے وچ مرد بھی آن سیدزادہ اس ویڑے وچ مستورات بھی آن اس ویڑے دے مردہ نال چوکھا لوگاں اس ویڑے دے بیبیاں نو ماریا میں جملہ کھڑ لگا میرے شیعہ سنے بھائی بیٹھی ہو میں سب دا مشترکہ ذاکر ہاں مگر لمحہ فکریہ تیرے باتے پہنچا رہا زندگی دی کسے موڑے چ محمد مصطفیٰ دے دھی دے دشمن نال پیار نہ کریں زندگی کامیاب کرنا چاہنا ہے تے جملے نے غور کر اب مدینے وچ بھی لوگاں بی بی نے ماریا ہے تے قسم قرآن دی عیسائیاں نہیں ماریا سکھاں نہیں ماریا کیمونسٹاں نہیں ماریا کربلا 9 لکھاں ایک بھی عیسائی نہیں سارے کلمہ پڑھ دے آن سارے نمازاں پڑھ دے آن سارے جمعہ پڑھ دے آن آج شمر 16 حج پیدل کیتے ہیں مگر دا مطلب ہے حج نماز عبادت بیکار ہو جائے دی اگر دل چالے محمد دا پیار نہیں جملہ آکھاں قسم قرآن دی حد مک گئی ہے ایڈا ماریا نے نہ شبیر علیہ السلام نو دھرتی کربلا تے مولا دے پترن میں ماریا نے مولا دے بھتیجن میں ماریا نے دل دکھے معاف کرے تھوڑی جے ہائے بلند کرے حد موگی انہ کربلا مولا دیاں دیاں نے بھی ماریا بلا ہوئے نہیں ماریا مولا امیر دیاں دیاں اے جتنے اللہ نے بس آخری جملہ جتنے اللہ نے سیدزادہ پیاریاں ہستیاں ہاننا پہلی مصطفیٰ لوگاں مصطفیٰ دی دین ماریا ہے دوجے مولا علی مولا علی دیاں دیاں ماریا ہے دوجیاں لوگاں مولا امیر دیاں دیاں بھی ماریا اگے پیاریاں مولا حسین تے لوگاں رل کے مولا حسین دی دین بھی ماریا ایڈا پھر ماریا نے مدینے نبی دی دینوں ماریا قرآن چوا کربلا علی دیاں دیاں ماریا تے شام مولا حسین دیاں دیاں ماریا ہائے بلند کری ایڈا ماریا نے بے موسمیاں ضعیف ہو گئیاں 18 سالان دی ضعیفہ ہو گئی 35 سالان دی ضعیفہ ہو گئیاں آدم ہو گئی شام مولا حسین دی 4 سالان دی ضعیفہ ہو گئی بلوے کائنات دا کوئی دکھ نہ ویکھو اتھا ایک سوال کردہ او دے جواب چک وین کردہ جی ایک سوال او دے جواب ایک چوین اے جڑی مظلوم کربلا دی گردن ہائی نا شبیر علیہ السلام دی گردن اے پیمبر دی بوسا گاہ ہے بھائی جان
نبی اس گردن تے بوسا دین دیا میں سوال ہی کردہ کربلا 13 ضربان نال مصطفیٰ دی بوسا گانو شہید کر کے وقت اے ظالم ظلم تو رک گئے اوئے ہوئے 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 جنہ توجہ کیتی ہے انہاں ہائے بلند کیتی میں دوجی مرتبہ پھر سوال کر کے جواب وچوین پڑھ رہے ہیں جیڑی پیمبر دی بوسا گاہ ہائی گردن شبیر علیہ السلام اس تے 13 ضرباں چلا کے وقت ظالم و ظلم تو رک گئے ہون سارے تقریباً ہائی کیتی ظالم و ظلم تو نہیں رکے وقت کے کیتا میں ہر ذاکر دا نوکرہ ہر ذاکر بھائی محمود پڑھ دے جو شمر سائیاں کٹ کے ضربہ مرین داری ہے میں قرآن دے 30 پارے تے ہاتھ رکھ کے اعلان پہ کر دا بھائی سجاد یقیناً میری آواز سن دے بیٹھے کافی ذاکرین بیٹھے میں اعلان پہ کر دا شمر سائیاں نہیں کڑی تو سیاب سو بابا سارا زمانہ پڑھ دے شمر سائیاں کٹ کے ضربہ ماردہ رہے ہیں تو یہ گال کر رہے ہیں بے شمر سائیاں نہیں کڑیاں دلیل دے رہے ہیں شمر سائیاں نہیں کڑیاں دی سائیاں کڑھیں دی رہی آئے ہون بینڈ بلند ہویا بلہ میں بھائی میں اتنا کی پڑھنا آئی میں صدقے سیدادہ مات میں بیٹھے شمر سائیاں نہیں کڑیاں قرآن چوا دی سائیاں کڑھیں دی رہی ہے شمر پہلی ذر ماری دی ہاتھ جوڑے در رو کیا دی نمار میرا غریب وین سونا لگتا ہے آپ نے جملہ دے رہا ایک منٹ پہلے ممبر پہ چھوڑ دا شمر سائیاں نہیں کڑیاں دی سائیاں کڑیں دی رہی دی کھلوتی ہے چو قدماتے شمر پہلی ضرب دوجی ضرب تریجی ضرب چوتھی ضرب شمر کمینت جلدی آئی میں زبا کرانت انام آتے قابلہ ٹوریے اور ویک دل دکھے ماں پر جد چوتھی ضرب ماریے دی قاتل دے خنجر چہات بھائے اے سلام زادے خنجر زمین در رکھے کبہا جناب سکینہ دے والا چپائے سجے ہاتھ ناؤ جناب خدیجہ الکبریٰ کربلا دی چھوٹی خدیجہ اس موت چاٹ ماریے قرآن چوا جناب سکینہ دے دوڑیے اور جندے غازی دلاش آئیے روکے آدھی پیا سائیاں کاٹ آئیو قتل کریں دیا او میرے پیو کو شما رکمینا ہر ضرب دے دینا صدقے جامعی دائیں چھوڑ دے انہیں زندگی جو نہیں پتا جنہا سوال کی دائیں جدہ نات کے قرآن دو حصہ تقسیم ہویا ہے سارے ایک پاسے دارے ایک پاسے اور بیکے میرے پاسے جدہ شبیر شہید ہو گئے شہر کلم جا کے بدل گیا شہر آجا سادات دیکھے میں آئیو لوٹ کے جگہ تھک بھئی با جا رب دی آیا شمر عباس ماتم سونا لگ دے آیا شمر عباس دلاش ہوتے کار کے توہی نادم دی سیدو دل دکے معاف کرے کبھی نے کیڑی توہین کی دیئے ایک ہاتھ ویچے سارا مظلوم دا او بے ہاتھ چادر آلیا دی اشارہ کر کے دے اٹھی میں گا دی اللہ